قرآن مکمل طور پر مسلمانوں کی تعلیمات سے باہر رکھا گیا ہے اور اس کے بغیر مذہب کا ڈھانچہ قرآن کے بغیر بنایا گیا ہے۔ امام خمینی نے جب انقلاب کا آغاز کیا تو ایران میں زیادہ انقلابی جوش، جذبہ، ماحول اور نظریہ کمیونسٹوں نے متعارف کروایا ہوا تھا، لہٰذا امام پر بھی بعضوں نے یہ اتہام لگایا، علماء نے، نجف اور قم کے علماء نے، کہ یہ بھی انقلاب کی بات کرتے ہیں، یعنی کمیونسٹ ہیں اور کمیونسٹوں کے مثلاً یہ ایجنٹ ہیں اور ان کے کہنے پر یہ ایران میں انقلاب لا رہے ہیں۔ چونکہ انقلاب کمیونسٹوں سے ہی سنا تھا، دنیا نے مذہب سے اور مذہبیوں سے اور علماء سے انقلاب کا کسی نے ذکر تک نہیں سنا تھا۔ اس لیے جب ایک فقیہ نے انقلاب کا اظہار کیا تو انہوں نے فوراً متہم کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مارکسسٹ ہیں یا کمیونسٹ ہیں۔ یہ امام نے آغاز انقلاب میں یہ فرمایا تھا کہ یہ جو کمیونسٹوں نے دین و مذہب اور قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ مذہب افیون ہے، نہ قرآنی مذہب، اسلامی مذہب، اسلام ناب خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب و دین وہ انقلاب کی بنیاد ہے، افیون نہیں ہے، لوگوں کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے، لوگوں کو سلانے کا ذریعہ نہیں ہے، لوگوں کو غلام بنانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ لوگوں کو آزاد کرنے اور نجات دینے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بات آج واضح ہو چکی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات میں غور کریں، ہر آیت قرآن کریم اس کے اندر سے انقلاب ہی برپا ہوتا ہے، برآمد ہوتا ہے اور اس کے اندر سے انقلاب نکلتا ہے۔ کسی ایک آیت قرآن سے وہ مفہوم نہیں نکلتا جو کمیونسٹوں نے اتہام کے طور پر لگایا تھا۔ البتہ جس مذہب پر ان کا اعتراض تھا، جس کی انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ مذہب فقط عوامی طبقات کو بادشاہوں کا تابع بنانے اور ظالمین کا ہم نوا بنانے کے کام آیا ہے، تاریخ میں یہ ہوا ہے۔ 3 مذہب یا 3 کے علاوہ بھی باقی مذاہب بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے یہودیت اسی کے لیے استعمال ہوئی ہے، ظالمین کے تائید کے لیے، مسیحیت کا اس طرح استعمال ہوا ہے ظالمین کی تائید کے لیے، اور آج بھی ہو رہا ہے، اور اسلام کا بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہ اسلام قرآن کا، اہل البیت کا، نبی علیہ السلام کا اسلام نہیں ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا اسلام نہیں ہے، یہ علماء کا تحریف کیا ہوا، علماء کا تفسیر کیا ہوا اور علماء کا بنایا ہوا اسلام ہے، جو لوگوں کو ظالمین کے مقابلے میں خاموش رہنے کا سبق دیتا ہے یا درس دیتا ہے۔ قرآن چونکہ بنیاد تھا انقلاب اسلامی کی، امام راحل نے قرآن ہی سے انقلاب اخذ کیا تھا۔ دوسرے فقہا بھی قرآن ہی پڑھتے تھے، لیکن امام شہید امام خامنئی قدس سرہ الشریف نے یہ بات بہت نمایاں طور پر بیان کی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو کچھ ہے، جو تعلیمات ہیں قرآن کریم کی، اور جو قرآن کے ساتھ حشر کیا ہے مسلمانوں نے، وہ بہت افسوسناک ہے۔ امام شہید کے کسی موقع پر انشاءاللہ یہ قرآن کے متعلق امام شہید کے اقوال ذکر کریں گے کہ انہوں نے کتنا دلسوز مرثیہ قرآن کا پڑھا ہے، کہ قرآن مکمل طور پر مسلمانوں کی تعلیمات سے باہر رکھا گیا ہے اور اس کے بغیر مذہب کا ڈھانچہ قرآن کے بغیر بنایا گیا ہے۔ خصوصاً فرقے جو مذہب کی عملی شکل ہے، اس وقت زمینی شکل فرقے ہیں، فرقوں کی تشکیل میں قرآن شامل نہیں ہے، فرقوں کی تائید کے لیے قرآن استعمال کیا گیا ہے۔ جب فرقہ بنایا جا رہا تھا، قرآن کی مخالفت میں فرقہ بنایا گیا ہے، چونکہ فرقہ بنتا ہے جب آپ امت اسلامیہ کو توڑیں، امت کے اندر تفرقہ ڈالیں، امت سے الگ ایک جماعت بنائیں، اس جماعت کا الگ تشخص قائم کریں، اس جماعت کا الگ شعار بنائیں، اس کا علیحدہ نظام بنائیں، اور پھر آپ خود اس کے رئیس بن جائیں اور لوگوں کو اس کے اندر پابند کر دیں، تو آپ نے امت توڑی ہے، امت شکنی کی ہے، اور امت توڑنا قرآن کی مخالفت ہے، چونکہ قرآن فرقے کا حکم نہیں دیتا بلکہ فرقہ سے روکتا ہے۔ لا تفرقو، فرقہ سازی نہ کرو، تفرقہ نہ ڈالو، اور قرآن وحدت و اتحاد و امت سازی کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے جو
امام شہید فرماتے ہیں رہبر شہید کہ قرآن کو تعلیمات اسلام سے خارج کر کے اور قرآن کے بغیر مذاہب بنے ہیں، اور یہ کام بنو امیہ نے شروع کیا ہے۔ قرآن کے بغیر دین بنانا، قرآن کے متبادل منابع کے ذریعے سے مذہب بنانا، یہ انجینئرنگ بنو امیہ نے کی ہے اور باقیوں نے اس سے سیکھی ہے۔ البتہ اس کی تکمیل بنو عباس نے کی ہے، یعنی مذہب کو یا فرقوں کو منظم شکل دینا یہ بنو عباس کے دور میں یہ کام بڑی مہارت سے ہوا ہے اور سرکاری خرچے سے ہوا ہے۔ جتنے بھی مسالک مذاہب بنے ہیں اسلام کے اندر، ان سب کی بنیاد بنو عباس کے دور میں ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر درباروں میں یہ فرقہ وارانہ مناظرے کرواتے تھے، مساجد میں کرواتے تھے، مدارس میں کرواتے تھے۔ ہر مذہبی شخصیت کو خواستہ و ناخواستہ طور پر وہ فرقہ وارانہ موضوع میں لے آتے تھے، حتیٰ ائمہ اطہار علیہ السلام کو، کہ بیشتر ائمہ اطہار علیہ السلام بنو عباس کے دور میں گزرے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے ائمہ آئے ہیں وہ بنو عباس کے دور میں تھے، اور ان سب کو انہوں نے فرقہ وارانہ مسائل میں الجھانے کی کوشش کی۔ باقاعدہ ہارون الرشید، مامون الرشید، امین الرشید اور ان کے باقی صفاق اور درندہ خو یہ درباروں میں ائمہ کو لا کر دوسرے مذاہب والوں کے مقابلے میں بٹھا کے اور ائمہ کی حیثیت کو لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اکثر رسوا ہو جاتے تھے وہ بھی، اور وہ درباری علماء جو ائمہ کی توہین کے لیے یا ائمہ کے مقام علمی کو کم کرنے کے لیے بٹھائے جاتے تھے، اکثر وہ رسوا ہو جاتے تھے، اللہ انہیں رسوا کر دیتا تھا علمی طور پر اور عملی طور پر بھی۔ لیکن یہ ان کا ایک معمول تھا، فرقہ سازی، فرقہ بازی، تفرقہ اور فرقہ وارانہ موضوعات کو ہوا دینا، تاکہ امت تشکیل نہ پائے، ایک وحدت نہ ہو اور قرآنی دین متعارف نہ ہو۔ بس قرآن کریم کے اندر ایک جامع انسانی ہدایت کا نظام بہت واضح و روشن ہے، مبین و مبین شکل میں موجود ہے، بین صورت میں۔ یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کہ قرآن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقائق بیان کیے ہیں وہ بینات ہیں، اور قرآن مبین ہے، اور قرآن بیان ہے، اور قرآن تبیین ہے۔ یہ سب الفاظ کا مطلب واضح ہونا ہے، روشن و کھلے حقائق۔ بیان، تبیان، تبیین، مبین، بینہ، بینات کا مطلب ہوتا ہے کھلے حقائق، جن کے اوپر کوئی غبار نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ان کے بارے میں شبہ شک نہیں ہے۔ ان حقائق کو بینات کہا جاتا ہے۔ یہ بین نظام اللہ کا، ہدایت کا قرآن کے اندر موجود ہے، اور ہم ان علماء، فرقہ باز، فرقہ ساز اور فرقوں کے بانیان کی محنت دیکھیں کہ قرآن کے بین اور واضح اور کھلے حقائق کے مقابلے میں انہوں نے کس طرح فرقے بنائے ہیں اور قرآن کے بینات سے لوگوں کو دور کیا، اور لوگ ان کے کہنے پر دور بھی ہو گئے ہیں۔ انقلاب اسلامی در حقیقت قرآن کی طرف رجوع کا ایک واضح مصداق ہے، یعنی وہ سلسلہ جو قرآن سے دور ہو رہا تھا، دور لے جایا جا رہا تھا، اور فرقوں کی کشاکش میں تشیع کو بھی دور لے جانے کی کوشش کی گئی، اور کافی کوشش کی گئی۔ حتیٰ رہبر شہید کا یہ فرمانا ہے کہ آج جو علمی حوضوں میں، مدارس علمیہ میں، نصاب دین میں قرآن شامل نہیں ہے، یہ سب سے پہلے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نشاندہی کی اپنی تفسیر قیم، تفسیر المیزان میں جلد 6 میں اس کا ذکر کیا، اور امام راحل نے بہت اس کے اوپر تاکید کی، لیکن سب سے زیادہ وضاحت اس امر کی رہبر شہید و امام شہید نے کی ہے کہ حوضوں کے نصاب سے قرآن باہر کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب فقہ آپ قرآن سے نہ لیں اور قرآن کے متبادل منابع سے فقہ لیں آپ،
دو چیزیں فقہ کے اندر خلا ہے، کمی ہے، قرآن اور سیرت کا، یعنی سیرت معصومین، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت ائمہ ہدا، سیرت امام علی علیہ السلام، سیرت امام حسین علیہ السلام، و سیرت ائمہ اطہار و سیرت انبیاء، یہ نہیں ہے شامل، منابع فقہ میں شامل نہیں ہے سیرت۔ اور یہ بڑے جید بزرگ علماء نے اس کی تشخیص کی۔ مجھے یاد ہے کہ جب ایک جوان طالب علم کے طور پر حوزہ علمیہ قم میں اس نقطے کی طرف توجہ آئی، اللہ نے توجہ دی کہ سیرت نظر نہیں آتی ہمیں اپنے نظام حوزوی میں، نصاب میں، تو لیکن ظاہر ہے کہ ایک طالب علم کی جرأت نہیں ہوتی، بڑے اکابرین علماء جو ایک سلسلے کو لے کے جا رہے ہیں، اب ایک طالب علم جب بات کرے تو حوزوں کی فضا مدارس کی ایسی ہے کہ فوراً وہ اس کو بغاوت یا اس کو انحراف شمار کرتے ہیں، تو اظہار کم کرتا تھا، اپنی کلاسوں میں یا جگہوں پر اظہار کرتا تھا۔ لیکن پہلی دفعہ میں نے کھل کے جس شخصیت سے یہ اظہار سنا اور اس سے ہمیں بھی حوصلہ ملا، وہ علامہ مرتضیٰ عسکری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ یہ حوزہ علمیہ قم میں آئے ایک تقریب کے اندر، باوجود اس کے کہ ان کے بعض نظریات ایسے تھے جن سے ہم متاثر نہیں تھے، لیکن بعض تحقیقات ان کی واقعاً قابل قدر و شاندار تحقیقات تھیں۔ انہوں نے، علامہ عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تقریر میں جو مدرسہ امام میں قم کے اندر، اور اس میں میں شامل تھا، سعادت ہوئی ان کی گفتگو سننے کی بلا واسطہ، اس میں انہوں نے یہ مطلب آغاز کیا۔ البتہ وہ اپنی تحقیقات کی تاریخ بیان کر رہے تھے کہ میں کس طرح اس موضوع کی طرف آ گیا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جعلی صحابہ جو تاریخ میں بنو امیہ نے اور بنو عباس نے بنوائے ہیں، ایسے صحابہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے، اس نام کا صحابی پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن یہ بنائے گئے ہیں کہ یہ صحابی تھے، جبکہ وہ اصلاً موجود نہیں ہے، تاریخ میں کوئی ثبوت گواہی نہیں ہے۔ اسی طرح جعلی راوی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ اتنے راوی گھڑے گئے ہیں، جبکہ اس نام کے راوی یا اس شناخت کے راوی سرے سے تاریخ میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح جعلی احادیث و جعلی روایات، جعلی تاریخ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں جعلیات کی طرف متوجہ کیسے ہوا کہ یہ تو ہر جگہ جعلیات ہیں، مجعولات ہیں، و وضعی و موضوعات ہیں، گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس تاریخ بیان کرتے ہوئے انہوں نے ضمن میں یہ بات فرمائی، اور انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنے تحقیقی زمانے سے، طالب علمی یا معلمی کے زمانے سے اس بات کی طرف متوجہ تھا کہ ہماری فقہ میں سیرت نہیں نظر آتی، ہمیں سیرت سے فقہی استدلال نہیں ہوا، تو میں سیرت کے مطالعہ کے لیے دراصل حدیث کا مطالعہ شروع کیا، تاریخ کا مطالعہ شروع کیا میں نے سیرت کشف کرنے کے لیے۔ اب سیرت کی جستجو میں جب میں تاریخ پڑھنے گیا اور حدیث، تو مجھے ہر قدم پر، ہر صفحے پر، ہر دوسری چیز جعلی نظر آئی، تو پھر میں نے وہ سیرت والا موضوع چھوڑ دیا اور میں جعلیات کشف کرنے کے پیچھے چلا گیا کہ اس تاریخ کے اندر، تاریخ اسلام اور حدیث کے اندر جعلی راوی، جعلی صحابی، جعلی حدیثیں کتنی بنائی گئی ہیں، اور انہوں نے محنت کر کے وہ سارا مواد نکال کے کتابیں لکھ کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ 150 جعلی صحابی ہیں، جعلی راوی ہیں، اور اسی طرح ہزاروں جعلی روایات ہیں جو انہوں نے نشاندہی کی۔ البتہ ان کے علاوہ دیگر علماء نے بھی یہ کام کیا، اور یہ شیعہ سنی دونوں کے ہاں یہ جعل سازی ہوئی ہے۔ یہ خوب انہوں نے ضمناً یہ بات کی کہ میں سیرت کے پیچھے تھا، سیرت کی جستجو میں اور سیرت کے دریافت کے لیے میں مطالعات کر رہا تھا، لیکن اثناء میں میرا رخ مڑ گیا تحقیق کا جعلیات کی طرف۔ خوب وہاں سے مزید ہمیں حوصلہ افزائی ہوئی کہ یہ جو سیرت کا فقدان ہے، سیرت کا گیپ ہے، سیرت نظر نہیں آتی ہمیں اپنے نصاب اور تعلیم کے اندر، تو یہ ایک واقعیت ہے۔ جب اتنا بڑا محقق
اس بات کی تائید و تصدیق کر رہا ہے، ہرچند انہیں فرصت نہیں ملی پھر سیرت کو ڈھونڈ کے نکالیں، لیکن یہ موضوع ابھی تک تشنا ہے اور ان کے علاوہ کسی نے اس کو تکمیل نہیں کیا، تائیں کہ امام راحل اور امام شہید نے آ کر یہ کام کیا، بالخصوص سیرت کو دوبارہ اسلام کا منبع بنایا۔ اصل میں تو تھا سنت و سیرت، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، امام شہید فرماتے ہیں کہ دونوں کو دین کی تدوین یا دین کے نصاب سے باہر نکال دیا گیا۔ ثقلین کی محبت رکھی گئی، سیرت چھوڑ دی گئی، اور کتاب کا جو اصل پیغام تھا وہ چھوڑ دیا گیا، اور کتاب کو فقط اپنے مقاصد کے تائید کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ امام راحل نے اس کی تلافی کی، جبران کیا، یعنی سیرت کو پلٹایا یا سیرت کی طرف دین کو پلٹایا اور قرآن کی طرف پلٹایا اور قرآن سے دین لیا، اور قرآنی دین انقلابی دین ہے، قرآنی دین ستیز و مبارزے کا دین ہے، قرآنی دین نظام کا دین ہے، اور قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے۔ دو چیزیں جو قرآن نے بہت واضح طور پر بیان کی ہیں داستانوں میں، قصص میں، خصوصاً داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور باقی آیات میں، وہ یہ ہے کہ ایک، آپ نے زندگی گزارنی ہے، آزاد نہیں گزارنی، اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنی، چونکہ آپ عبد ہو، آپ انسان مومن عبد ہے اور اللہ اس کا الہ ہے، حاکم ہے اور رب ہے۔ اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت میں آپ نے بے حیثیت عبد زندگی گزارنی ہے۔ یہ قرآن کے بنیادیں ہیں، یہ اصول ہیں کہ الوہیت اللہ اور ربوبیت اللہ۔ لیکن انسان جہاں آنکھ کھولتا ہے، جہاں پیدا ہوتا ہے، جیسے قبائلی علاقوں میں جب لوگ پیدا ہوتے ہیں تو وہاں الہ اللہ نہیں ہوتا اور رب بھی اللہ نہیں ہوتا، بلکہ قبیلے کا سردار الہ بھی ہوتا ہے اور رب بھی ہوتا ہے۔ انسان کسی حکومت میں آنکھ کھولتا ہے تو اس حکومت میں حکمران وہ بادشاہ ہوگا، ممکن ہے جیسے ابھی بادشاہوں والی حکومتوں میں بادشاہت جہاں نظام ہے، وہاں جب انسان کو آنکھ کھولتا ہے تو وہاں الہ اللہ کو نہیں لوگ مانتے، بلکہ حاکم وقت کو الہ مانتے ہیں، اور رب بھی حاکم وقت کو مانتے ہیں۔ جس طرح فرعون نے اپنے زمانے کے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ اب قرآن کا یہ واضح فرمان ہے کہ آپ عبد ہیں فقط خدا کے، لہٰذا دین کا آغاز ہی نفی الوہیت غیر اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ یہ آغاز ہے، بنیاد ہے، یہ شہادت توحید اس لفظ سے دینی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کو ہم نے معبود کی طرف پلٹا دیا، یعنی پوجا اگر کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرو، اطاعت جس کی مرضی ہے کرو، حکومت جس کی مرضی ہے مان لو، نظام جس کا مرضی ہے اختیار کر لو، لیکن مثلا آپ مودی کی حکومت میں مودی کو حاکم مان لو، لیکن پوجا کے وقت اللہ کے سامنے جھکو، بت کے سامنے نہ جھکو۔ خوب یہ تو نہیں ہے دین کہ آپ اطاعت مودی کی کریں، اطاعت ٹرمپ کی کریں، اطاعت بن سلمان کی کریں، اطاعت اپنے حاکم کی کریں اور پوجا اللہ کی کریں۔ یہ نہیں ہے دین، یہ گمراہی ہے، یہ کہ پوجا اللہ کے لیے ہے، اطاعت جس کی مرضی ہے کریں۔ الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبد ہیں، وہ الہ ہے، آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، فرمان روائی اللہ کی ہے، فرمان اللہ کا چلے گا، حکم اللہ کا چلے گا، اور آپ نے رب اللہ کو اختیار کرنا ہے۔ رب جو اصلی نظام کا مدیر ہے، مربی ہے، اور ربوبیت جس کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ نے وابستہ جس سے ہونا ہے، جس پر انحصار کرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ لیکن جب دین تفسیر کیا گیا، اس تفسیر دین میں الوہیت اللہ اور ربوبیت اللہ یہ بے حیثیت نظام نکال دیا گیا اور اس کو فقط ایک ورد کے طور پر رکھ دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ہر دور میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن کسی بھی حاکم وقت کی اطاعت میں چلا جاتا ہے،
کسی بھی بادشاہ یا کسی فرمان روا کی اطاعت میں چلا جاتا ہے، علماء سمیت، علماء پہلے جاتے ہیں اس ظالم ستمگر کی اطاعت میں، اور ان کی دیکھا دیکھی عوام بھی اس کی اطاعت میں چلے جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے، یعنی قرآن اگر نصاب میں ہو اور قرآن سے مذہب لیا جائے، قرآن سے دین لیا جائے، فرقے سے نہ لیا جائے، دین نہ سیکھا جائے ہدایت، بلکہ ڈائریکٹ قرآن سے لیا جائے، تو قرآن واضح طور پر یہ حکم دیتا ہے